پاک بھارت کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے حوالے سے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ چین اور سعودی عرب کے بعد ترکیہ کا بھی بھارتی جارحیت پر پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اس وقت اپنی اقتصادی بحالی اور ترقی پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش ہے۔ پاکستان کے لیے ترکیہ کی حمایت دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ ملاقات کے دوران ترک سفیر نے کہا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے موقف کا حامی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر رجب طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ترکی کے سفیر کو بتایا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان واقعے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکیہ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وطن عزیز کا دفاع مزید مضبوط۔ ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا 450 کلومیٹر کی رینج کے حامل ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ابدالی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت کا حامل، ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل۔ ابدالی ویپن سسٹم بیک وقت کئی میزائل فائر کر سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد افواج کی عملی تیاری کو جانچنا اور میزائل کے اہم تکنیکی پہلوؤں، جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ پاک فوج کے سینئر افسران، اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز کا تربیتی تجربے کا مشاہدہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام مسلح افواج کے سربراہان کی تجربے میں حصہ لینے والے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت سے ابھی بھی خطرہ ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے پاس جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے 4 رافیل آ رہے تھے جنہیں پاک فضائیہ نے جام کر دیا۔ رافیل طیاروں کے واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ دوست ممالک کے نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے۔ پہلگام فالس فلیگ کی ناکامی کے بعد بھارت کا محاذ آرائی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ۔ گودی میڈیا کا انتہائی گھٹیا اور من گھڑت پروپیگنڈا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے نام لے کر خیالی دہشت گردی کیمپس پر رپورٹنگ۔ پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورہ کرایا۔ میڈیا کو آزاد کشمیر کے ان تمام علاقوں میں لے جایا گیا جہاں بھارتی میڈیا خیالی دہشت گردوں کے کیمپس کا پروپیگنڈا کرتا رہا۔ کیل، مقام، چورا، لیپا اور دیگر علاقوں کو معائنہ کروایا گیا۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب اپنے اس دعوے کے جھوٹے ثابت ہونے سے خوف زدہ، کل مزید علاقوں کا دورہ کرایا جائے گا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریاں، دشمن کی ہر چال اور ہر قدم پر نظر۔ پاکستان کے جدید ریڈار نظام نے دشمن کی سرپرائز کارروائی کا امکان ختم کر دیا۔ بھارتی طیاروں کی ہینگر سے معمولی سی نقل و حرکت بھی پاکستانی سسٹمز کی گرفت میں۔ پاک فضائیہ چند روز میں دشمن کی کئی اشتعال انگیز کوششوں کو ناکام بنایا۔ بھارت کا فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں پر انحصار پہلے ہی آزمائش میں بری طرح فلاپ۔ سرحد کی جانب بڑھنے کی کوشش پر منہ کی کھانا پڑی۔ پہلگام حملے پر بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ سچ چھپانے کو اے آئی کا سہارا۔ پرانی ویڈیوز اور تصاویر کو جھوٹے حملے سے جوڑ دیا گیا۔ فرانس 24 نیوز کے مطابق مودی حکومت کے زیر اثر میڈیا جعلی ویڈیو سچ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ مقتولین کے نام پر گمراہ کن اے آئی تصاویر وائرل کی گئیں۔ لیفٹیننٹ نورول کی شناخت جھوٹے مواد سے جوڑی گئی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اے آئی تصاویر پر آنکھوں اور پس منظر میں واضح خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ اے آئی ٹول سے بنائی گئی جعلی تصاویر کے متاثرین کے خاندانوں نے تردید کر دی۔
مودی پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیر پر ظلم کرنا چاہتا ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی جانبدارانہ تحقیقات کرانے کی پیشکش کی ہے. چند عناصر ملکی مفاد کے لیے مذموم مہم چلاتے ہیں. ملک میں آزادی صحافت ہوگی تو جمہوریت مضبوط ہوگی. حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے. ایک جماعت کا کلچر بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے. گالم گلوچ بریگیڈ کے خلاف قوانین بنے تو صحافیوں کو بھی گلا ہوا ان کے خلاف استعمال ہوگا. حکومت بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے متحرک. ترکیہ، یونان اور سوڈان کی حمایت. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یونانی اور سوئس ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. اسحاق ڈار کی علاقائی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. کہا بھارت کے بے بنیاد الزامات اور جھوٹے پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کرتے ہیں. بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے. یونانی وزیر خارجہ کا کشیدگی سے گریز اور امن قائم رکھنے پر زور. سوئس وزیر خارجہ نے پاکستان کے امن کے عزم کو سراہا اور غیر جانبدار تحقیقات کی تجویز کی حمایت کی. سوئس سفیر نے کہا سوئٹزرلینڈ تحقیقات میں مدد کے لیے تیار ہے. پاکستان دشمنی میں بوکھلائے. بھارت کی بڑھتے ہوئے دباؤ اور بین الاقوامی سطح پر ناکامیوں کو چھپانے کی ایک اور کوشش. پہلگام حملے میں ملوث 6 مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے سری لنکا کے ایئرپورٹ پر سرچ آپریشن. مشتبہ افراد کے چنئی سے سری لنکا پہنچنے کے شبے پر تلاشی لی گئی. سری لنکا ایئر لائنز کی پرواز کو صبح بندرانہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچانے پر تلاشی کا نشانہ بنایا گیا. پولیس ترجمان نے بتایا کہ ہندوستانی حکام نے سری لنکا کو الرٹ کیا تھا کہ پہلگام کے 6 مشتبہ افراد پرواز میں سوار تھے. کئی گھنٹوں کی چھان بین کے باوجود کوئی بھی مشتبہ فرد برآمد نہ ہو سکا. پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر پے در پے شکستوں کا سامنا. دشمن ہمسائے کا پاکستان پر معاشی حملہ بھی ناکام. IMF نے پاکستان کو دیے قرضوں کا سر-نو جائزہ لینے کا بھارت کا مطالبہ مسترد کر دیا. نمائندہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو شیڈول ہے. اجلاس میں موجودہ قرض پروگرام کا پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا. کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق پروگرام کی درخواست پر بھی غور ہوگا. وزارت خزانہ کے مطابق IMF پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے. پاکستان پائیدار معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے IMF سے مل کر کام کرتا رہے گا. پاکستان میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پورے عزم سے کام کر رہا ہے. بھارت بھونڈی حرکتوں پر اتر آیا. پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی. بھارتی وزارت تجارت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ فورن ٹریڈ پالیسی 2023 میں ترمیم کرتے ہوئے تاحکم ثانی پابندی عائد کی گئی ہے. بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی درآمد پر پابندی قومی مفاد میں لگائی گئی. پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے بھی ہندوستان کی بندرگاہوں میں داخل پر پابندی ہوگی. مودی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان سے ڈاک اور پارسل سروس بھی معطل کر دی. پہلگام فالس فلیگ پر پاکستان کا بھرپور سفارتی وار. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا. بھارت کے الزام تراشیاں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں, کوئی ثبوت نہیں. یہ کسی بھی خود مختار ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دفاع میں کارروائی کرے. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے. بھارت سلامتی کونسل میں کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے سے انکاری ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, پرامن حل اور شواہد پر بات چیت کے حامی ہیں. امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا صدر ٹرمپ کشمیر مسئلے کا حل کرنے کے لیے اقدام کریں. یہ دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. ہم خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ متحرک. سلامتی کونسل کا اجلاس جلد متوقع. پاکستان کا اجلاس بلائے جانے کا خیر مقدم. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا. بھارت نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے. انڈیا کا طرز عمل خطرناک ہے جس کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام فوری پاکستان پر لگا دیا. واقعے کے 10 دن بعد بھی مجرموں کے بارے میں کوئی قابل اعتماد معلومات شیئر نہیں کی. سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی غیر ذمہ دارانہ اور تشویش کا باعث ہے. بھارت نے ہمارے اکاؤنٹ بند کیے تو ہم نے گھر میں گھس کر مارا.
भारतीय न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का मिल्ली नगमा चला दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पहलगाम वाक़े पर मोदी को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान अपना बयानिया भारत में पेश करने में सबकत ले गया। इंडियन यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तान का राज है। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फजा, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड की। पाक रेंजर्स की खवातीन की भी परेड में खुसूसी शिरकत। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। पहलगाम वाक़े से साबित हुआ ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मुज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कचहरी में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं वाक़े के बाद हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। मिसाल मलिक ने कहा मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ही आवाम को मरवाया। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों पर बेरहमाना हमले हुए। कश्मीरियों की जायज शादियां खत्म करके खानदान तोड़े जा रहे हैं। भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा कश्मीरियों पर डालता है। तन्हा हो चुके हैं। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और वतन के दिफा के लिए अपने बच्चे भी कुर्बान करने का ऐलान। चेयरमैन हम कमेटी माइनॉरिटी विंग किश्वर सोनी ने कहा पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। हारून सराब दयाल बोले हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। राजीव ठाकर ने कहा हम ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। राजकुमार बोले भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचकाना हरकत है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत में PSL पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने IPL की स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी। IPL के मैचेस अब पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। ABN न्यूज ने खबर दी थी कि भारत में पाकिस्तान चैनल्स पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय चैनल्स की नशरियात दिखाई जा रही हैं। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। लंदन की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। एहतजाज में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन के परचम उठा रखे थे। खवातीन और सिख कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। भारत तमाम साजिशों में नाकाम रहा तो पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया। मोदी हमारी 24 करोड़ आवाम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं मोदी पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान पर इल्जाम साबित नहीं कर सका, ना ही तहकीकात में शामिल किया जा रहा है। मोदी आलमी दहशतगर्द है। कनाडा और अमेरिका की हुकूमतें इस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी जमीन अपना घर पोर्टल का इफ्तिताह। पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 3 मरले के 2000 प्लॉट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाकर देंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। अल-यमीन गंडापुर का तारीख में पहली बार पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को 1-1 अरब देने का ऐलान। खुफिया इजलास में 91 अरकान असेंबली की शिरकत। बिल मंजूर करने ना करने पर मुशावरत। वज़ीर आला की माइंस एंड मिनरल्स बिल पर विफाक को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी से जल्द मुलाकात में बिल की मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। कई अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के दौरान जुनैद अकबर को भी साथ रखने का मशवरा दिया। कराची में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बंदरगाह के करीब ट्रैफिक जाम का नोटिस। DIG ट्रैफिक से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि बब्बरलू शाहराह पर धरने के बाद सड़क की बंदिश से ट्रैफिक बहरान है। चाइना बंदरगाह पर बेवक्त वक्त 2 से ज़ायद जहाज लंगरअंदाज होने पर भी ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका। नौजवानों की नाउमीदी मुल्क का सबसे बड़ा मसला। जो भी हुकूमत आती है वो किसी मुआवजे की तलाश में रहती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हर तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अपने मुल्क में मौके पैदा करना होंगे। यहाँ नौकरी मिले तो नौजवान वापस आ जाएंगे। तलबा सवाल करते हैं कि इनका क्या मुस्तकबिल है। मेरे पास तलबा के सवालों के जवाब नहीं। मेरे दौर में कहते थे कि गवादर पोर्ट बन जाए तो मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे।
पुलिस से तंग शहरी इस्लामाबाद क्लब के मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार और जिले इंतजामिया के मुज़ाकरा, टावर से नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। मोहसिन नामी शहरी का कहना है कि पुलिस बिला वजह तंग करती है। एहतजाजन टावर पर चढ़ा, मैं गाड़ियां धोता हूं, चोर नहीं हूं, मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स 3 माह पहले भी F7 टावर पर चढ़ा था। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर और सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। सियालकोट में सुपुर्द खाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं का साजिद मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली इंडेक्स में पाकिस्तान 152 से 158 दर्जे पर आ गया। रिपोर्ट में आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगनें तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार दी गई। मरी, नथिया गली, बटग्राम समेत कई बालाई इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के जिला सोराब और सिंध के जिला टंडू मोहम्मद खान में मिट्टी का शदीद तूफान, कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर, गर्दो गुबार की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। गैर मामूली मौसमी सूरत हाल से शहरियों में खौफ व हिरास। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। लकीम मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। तिजोरी के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। 5 मई से बारिश का आगाज मुतवक्के।